أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه وأتمه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، کل کے درس میں مسئلہ توحید دلیل ابراہیمی علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا تھا. آج بھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات میں ڈالا، لیکن وہ ہر امتحان میں پورا اترا. اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مقام غیر عزیز زرع میں چھوڑائے. حضرت جبریل علیہ السلام راستہ دکھاتے رہے، اور جب حضرت یہاں پہنچے جس جگہ زمزم ہے اسی جگہ آپ نے اتارا اپنے بچے کو، کیونکہ اس وقت کعبۃ اللہ کے آثار باقی تھے، عمارت باقی نہیں تھی جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنی تھی، وہ گر گئی تھی. اور ایک اور امتحان بھی اسی میں دے دیا کہ بچوں سے پیار بھی نہ کرو، بیوی سے بات بھی نہ کرو اور واپس جاؤ. اب آپ اندازہ کریں کتنا بڑا امتحان ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے میں راضی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے تو آپ کی بیوی نے، اہلیہ نے بھی آپ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ یہ تو بتائیں کہ آپ ناراض ہیں، ہمیں چھوڑ رہے ہیں، یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن فرمایا کہ بے حکم رب الجلیل، یہ اللہ کے حکم سے میں چھوڑ رہا ہوں. اب بیوی کھڑی ہو گئی، کہنے کی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. واپس آ گئی. رات کو جب اندھیرا ہو گیا تو ہر طرف سے مختلف قسم کے جانوروں کی آوازیں آنے لگی. تو بی بی صاحبہ نے سوچا کہ میرا ایک معصوم بچہ ہے، اس کو سینے سے لگایا کہ میں اب جانوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے کھڑے ہو کے خطاب کیا کہ یا ایتھا الصبا انی زوجۃ ابراہیم الخلیل وہذا ابنہ فلا تضرونا.
اے جنگل کے جانوروں، میں ابراہیم کی بیوی ہوں، اس کا بیٹا ہے، ہمیں نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے بعد ان کی آوازیں آنی بند ہو گئی، ایسے معلوم ہوا جیسے وہ بھاگ گئے۔ اب 2 دن کے بعد جو پونجی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا جی، پانی بھی ختم ہو گیا جو مشکیزہ میں تھا۔ تو اب بی بی نے سوچا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ادھر ادھر جا کے نظر دوڑاؤں، کہیں سے مجھے پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں، کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں۔ تو بی بی صاحبہ نے حضرت اسماعیل کو وہیں لٹایا، آپ گئیں اور صفا پہ چڑھی، اس پہاڑی سے دیکھوں، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ چل پڑی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین، یہ 2 سبز نشان ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے علاوہ جب بیوی ہوتی تھی تو بیٹے کو دیکھتی رہتی تھی۔ یہ جگہ چونکہ ذرا نیوی تھی، یہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو بیوی دوڑ کے گزری کہ جلدی میں اگلی چاڑی پہ چڑھوں تاکہ دیکھوں میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ آپ مروہ پہ پہنچی، مروہ پر پہنچ کے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اب آپ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ اتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے تو آپ حفاظت بھی فرما، میں دودھ پیتے بچے کو کہاں سے پہنچا، دودھ بھی سوکھ گیا۔ واپس آ رہی تھی کہ آواز آئی، یا امہ اسماعیل لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرو، اللہ نے تمہارے بیٹے کا انتظام کر دیا ہے۔ واپس آئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل پاؤں ہلا رہے ہیں اور اسی سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اس لیے بی بی ڈر گئی کہ یہ تو پانی ہے، اللہ عالم 2 دن چلے 4 دن چلے، تو آپ نے پتھر اٹھا کے زم زم مانا ٹھہر جا زم زم کر کے اس کو روکا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت کرے، اگر نہ روکتی تو پوری دنیا میں ایک نہر چلی جاتی۔ لیکن منشاء خداوندی یہی تھا کہ ہر آدمی زمزم کے پاس آئے، نہ کہ زمزم اس کے گھر میں جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماء زمزم جو ہے یہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ اس کی انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرے مدنی صدیق کے سینے کو چاک فرمایا تو وہاں سے تست لائے تھے حکمت و انوار کی، لیکن پانی زمزم سے لیا جس سے حضور کا دل مبارک دھویا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حوض کوثر کا پانی افضل ہوتا تو جبرائیل کو لاتے ہوئے تھک تو نہ جاتے، وہ وہاں سے نہیں لائے اور زمزم استعمال کیا، مانا یہ ہے کہ یہ اس سے افضل ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حوض کوثر تو کن سے پیدا ہوا، نہ اللہ نے حکم دیا پیدا ہو گیا، لیکن یہاں تو کئی باتیں ہیں، ایک پیغمبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دوسری اماں بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، اس کے بعد یہ زمزم نکلا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ افضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ایک امتحان سے ابھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرا امتحان آ گیا کہ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، تقریباً 7 سال کی عمر تھی، حضرت ابراہیم آ گئے، اب ملنے کی اجازت تھی تو آپ ملے اپنی بیوی کو بھی بچے کو بھی، اور کہا کہ اسماعیل کو نہلاؤ دھلاؤ سرما پہناؤ، میں نے اس کو کسی دوستوں سے ملانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بی بی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے لے کر ان کو مینا کی طرف۔ اب جہاں جمرۃ العقبہ ہے، بڑا شیطان جس کو کہتے ہو، جو مکے سے جاؤ تو پہلے آتا ہے، جب وہاں پہنچے تو شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم، تم انسان ہو کر، پیغمبر ہو کر زندہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ بالکل ایسا نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کو کنکری مارو، تو آپ نے کنکری مار کے اس کو بھگایا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، رجمن للشیطان رغمن للشیطان وإذن للرحمن، تو وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس ہے، پھر آیا روکنے کے لیے، پھر حضرت نے کنکریاں ماری، پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر آئے جب آپ تیسرے عقبہ کے پاس، تو وہاں آ کے انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت خلیل اللہ نے پتھریاں ماری اللہ کے حکم سے، وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اب مینا میں آپ تشریف لے آئے، آنے کے بعد مجرۃ الکبش کا علاقہ ہے، اس جگہ تشریف لائے، اب بھی وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل نے سوچا کہ بھئی اپنے بچے کو ذبح کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے میں حضرت اسماعیل کی رائے بھی لے لوں، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت خلیل نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تمہیں لٹا کے ذبح کر رہا ہوں، اور یاد رکھیں کہ انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل نے جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ خواب نہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے، جو حکم ہے آپ پورا کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب حضرت ابراہیم خلیل نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، لیکن اس انداز سے کہ اس کے چہرے پہ میری نظر نہ پڑے، کہیں اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت خلیل نے چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلتی۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان چھری کو سیدھا چلائیں، الٹا چلا رہے ہیں، آپ پہ چھری نہیں چلتی۔ آپ غصے میں آ گئے، فرمایا میں چھری کو کہتا ہوں چل، تیرا رب کہتا ہے نہ چل، تو کس کی بات وہ مانے گی؟ وہ تو اللہ کا حکم مانے گی نا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا کوشش کرو، اس کی نوک کو میری گردن پہ رکھ کے چڑھ جاؤ، ہو سکتا ہے کام کر جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو، لیکن پھر بھی چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کے بدلے میں جنت سے میٹھا بھیجا، حکم دیا کہ جبرائیل لے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو دے دو۔
تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ چھری نہیں چلتی تھی، بلکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ چھری کو میں نے نہیں چلنے دیا۔ اب تم اس مینڈے کی گردن پہ چھری رکھو۔ انہوں نے مینڈے کی گردن پہ چھری رکھی تو چھری چل پڑی، شریف ہوئی اور ذبح ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے پھر ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ اسی لیے جب میرے آقا منا میں تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی فرمایا کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا دیکھیں آپ دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اب میرا گھر بناؤ۔ بھئی اب گھر کیسے بنائیں گے؟ وہاں تو کچھ نہیں، کچھ آثار تھے باقی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم یہاں بادل کا سایہ کریں گے، جس حد تک سایہ ہے وہ کعبہ ہے، جہاں سایہ نہ ہو وہ کعبہ نہیں ہوگا۔ تو کعبے نے وہ بادل نے سایہ کر دیا، باپ بیٹا، باپ جو ہے وہ معمار بن گئے اور بیٹا جو ہے وہ مزدور بن گیا۔ اب پتھر لگاتے رہے، لیکن اب جگہ اونچی ہو گئی تو اب پتھر اٹھا کے لگانا جو تھا بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مت گھبراؤ، یہ پتھر میں نے بھیجا ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے حکم کی تعمیل کرے گا۔ حکم کرو گے اوپر ہو جاؤ، اوپر ہو جائے گا، حکم دو کہ نیچے ہو جائے، نیچے ہو جائے گا۔ تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کعبے کی گھر کی تعمیر کو مکمل کیا۔ اور آج بھی وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، وہ یہاں مقام ابراہیم پہ موجود ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علامت ہے جو آپ نے اللہ کے حکم سے استعمال کی تھی، اور اللہ نے منظور کر لیا کہ قیامت تک یہاں 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے احکامات پہ چلنے اور پورا کرنے کی توفیق